یہ یوں ہی نہیں کہا کہنے والے نے، اس میں سچائی بھی ہے۔ اور ہمارے مخدوم پاک کے ہاں تو 100% نہیں بلکہ 100+ سچائی ہے۔ اس حوالے سے میں ایک روایت سناتا ہوں آپ کو، جس کو میں اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ حامد علی باسطی مینائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبانی سنا تھا کہ جب حضرت مخدوم شاہ امینہ کے مرید و خلیفہ حضرت مخدوم شیخ صاحب خیر آبادی، حضرت مخدوم شیخ صاحب خیر آبادی کے مرید و خلیفہ حضرت مخدوم شاہ صفی، تو کبھی کبھی مخدوم شاہ صفی عرس شاہ امینہ میں حاضر نہیں ہوتے تھے۔ اس کی اب جو بھی وجہ رہی ہو، تو عرس میں نہ حاضر ہونے کی صورت میں جب اختتام عرس ہوتا تھا تو وہ اپنے قصبے سے، اپنی بستی سے باہر نکل جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے ان لوگوں کا جو لوگ مخدوم شاہ امینہ کے عرس میں آئے تھے۔ اور جیسے ہی جب صفی کوٹ کے لوگ بستی میں داخل ہوتے تھے اور مخدوم شاہ صفی سے ملاقات ہوتی تھی تو مخدوم شاہ صفی پوچھتے تھے کہ بتاؤ تو صحیح میرے مخدوم پاک کے ہاں اس کا بھیڑ تھی کہ نہیں؟ اس سال بھیڑ تھی کہ نہیں؟ آنے والے بول دیتے تھے کہاں بہت بھیڑ تھی، بہت دیوانے آئے تھے، بہت مجمع تھا، بہت ڈھیر سارے زائرین تھے۔ اتنا سننے کے بعد حضرت مخدوم شاہ صفی رقص کرنے لگتے تھے، مسرت سے رقص کرتے تھے، گھنٹوں جھومتے رہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس بات کا ثبوت مل جاتا تھا کہ میرا مخدوم خوش ہے، میرا مخدوم خوش ہے۔ لیکن اگر زائرین یہ کہہ دیتے تھے اس کا بھیڑ ذرا کم تھی، اس کا بھیڑ ذرا کم تھی، ایسی صورت میں فوراً اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ مارتے تھے اور کہتے تھے الٹے گاؤں چلو، اپنے گھر نہ جاؤ، پھر دوبارہ جاؤ مخدوم پاک کی بارگاہ میں، لگتا ہے مخدوم پاک ناراض ہے۔ سب کو واپس کر دیتے تھے۔ حضرات، اس واقعے کو سنانے کا مطلب یہ ہے ہم کسی اور بارگاہ سے متعلق یقین کے ساتھ اس دعوے کو نہیں پیش کر سکتے کہ وہاں جانے والا وہاں کے بلانے والے سے گیا ہے یا اپنی مرضی سے گیا ہے، لیکن ہمارے مخدوم شاہ مینا ولی چشتی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کا جو سابقہ مزاج ہے، اس روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ آئے ہو، ہم آئے ہیں، عورتیں آئی ہیں، میری مائیں بہنیں آئی ہیں، آلے حنود آئے ہیں، برادران وطن آئے ہیں، دانا آئے ہیں، دیوانہ آئے ہیں، انپڑھ آئے ہیں، عالم آئے ہیں، فاصل آئے ہیں، جو بھی آئے ہیں یہ وہی آئے ہیں جن کو میرے مخدوم پاک نے بلایا۔ آلے تکبیر، آلے رسالہ، آلے رسول پاک، آلے رسول پاک۔ تو دوستو، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ جب بھی حضرت سے میں شروع میں 30 سال پہلے بالکل جسے نوجوان کہتے ہیں اس وقت میں حاضر ہوا تھا اور اس وقت مرید بھی ہوا تھا، تو اس وقت میں نے ایک منتبہ لکھی تھی، اس کے سارے شعر یاد نہیں ہیں لیکن مسئلہ یاد ہے کہ جب بھی حسرت سے کوئی سوئے مدینہ دیکھا، جب بھی حسرت سے کوئی سوئے مدینہ دیکھا، لکھنؤ شہر میں شہر مدینہ، لکھنؤ شہر میں شہر مدینہ دیکھا، یہ
بحر عرفانی کو اپنے موجوں کے ساتھ اس سفیدے اور اس ہلکے سنہرے لہروں میں سمیٹ کر انسانیت کے حوالے کرنے والے موج مدینہ کا نام ہے، اس لیے کہ یہ ذات برتر رحمت للعالمین ہے۔ یہ ذات جس کے حصے میں ولایت محمدی ہے۔ ایسے ہی نہیں علامہ جامی نے کہا تھا کہ ہر کے خواہد چشم دل بینا کلب، ہر کے خواہد چشم دل بینا کلب، سرمائے خاکے درے بینا کلب۔ اور دوستو، اپنے وقت کا ایک سچا عاشق رسول، سچا عاشق اہل بیت، سچا وفادار باب العلم مولائے کائنات، جسے دنیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام سے جانتی ہے، جب ان کی حاضری اس بارگاہ کرم میں ہوتی ہے تو وہ کچھ اس انداز سے حاضر ہوتے ہیں کہ ذرے اڑ کر تیرے پیزاروں کے، ذرے اڑ کر تیرے پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوا تھا کہ بول والے میرے سرکاروں کے، بول والے میرے سرکاروں کے۔ یہ شاہ مینا ہے، یہ شاہ مینا ہے، جس زمین پر آرام فرما ہے وہ زمین مدینہ ہے، اور اپنی روحانیت اور عرفانی تصرف کے اعتبار سے ان کی ذات شاہ مینا زمین پر لیٹے تو زمین کو بنائے مدینہ، اور یہی شاہ مینا کا جب ذکر عرش الہی پر ہو تو اس طرح سے نام لیا جائے، شاہ مینا عرش اعظم کا نگینہ۔ تو یہ عرش اعظم کے نگینہ ہے، لہذا ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہاں پر اگر کبھی بھیڑ کم دیکھو نا، دیکھو بھیڑ بہت ساری جگہوں پر ہوتی ہے، بھیڑ بہت ساری جگہوں پر ہوتی ہے، تو کیا جہاں جہاں بھیڑ نظر آئے گی وہاں وہاں اللہ کی خوشنودی سمجھیں گے؟ نہیں، جس طرح سے ہر دولت سے بنائی ہوئی منزل کو حاضہ من فضل ربی نہیں کر سکتے، جس طرح سے ہر دولت سے بنائی ہوئی منزل کو حاضہ من فضل ربی نہیں کر سکتے، اسی طرح سے ہر بھیڑ کو، ہر مجمع کو ہم وہ مجمع کا نام نہیں دے سکتے کہ اس مجمع سے اللہ راضی ہے، اس مجمع سے اس کا رسول راضی ہے۔ دوستو